خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں سمیت تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق 23 سے 25 نومبر تک ہوگا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ امن و امان کا قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں۔ حمزہ بتائیے، یہ نوٹیفیکیشن میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ حکومت پنجاب نے صوبے میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی ہے۔ پابندی کا اطلاق ہفتہ 23 نومبر سے سوموار 25 نومبر تک ہوگا۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے 18ویں اجلاس میں دفعہ 144 کا نفاذ کی سفارش کی گئی تھی، جبکہ دفعہ 144 کا نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام اور انسانی جانوں کے املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا یہ موقف ہے جس میں سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی جلوس دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، جبکہ کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ شرط پسند عناصر عوامی اجتماع کے آڑ میں ریاست مخالف سرگرمیوں سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ یہ اہم خبر ہے، حکومت پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کی نفاذ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے لیے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پابندی کا اطلاق ہفتہ 23 نومبر سے سوموار 25 نومبر تک ہوگا۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے 18ویں اجلاس میں دفعہ 144 کے نفاذ کی سفارش کی گئی تھی، جبکہ کمیٹی کا موقف ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں کے املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ سیکورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی جلوس دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، جبکہ کمیٹی کا مزید کہنا ہے کہ شرط پسند عناصر عوامی اجتماع کے آڑ میں ریاست مخالف سرگرمیوں سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے کمیٹی کے آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ عیاں بھی کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے پنجاب میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی ہے۔ پابندی کا اطلاق ہفتہ 23 نومبر سے سوموار 25 نومبر تک ہوگا، جبکہ قائمہ کمیٹی برائے امن و امان کے 18ویں اجلاس میں جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جو دھرنا، ریلی، جلوس اور ایسی تمام سرگرمیاں ہیں اس پر جو ہے پابندی عائد کی جائے گی، کیونکہ سیکیورٹی کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں، یہ کہنا ہے جو قائمہ کمیٹی ہے اس کا، جبکہ قائمہ کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ شرط پسند عناصر عوامی اجتماع کی آڑ میں ریاست مخالف سرگرمیوں سے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر سکتی ہیں، جبکہ ذرا کہ کہنا ہے کہ قائمہ کمیٹی میں یہ بھی بات کی گئی کہ جو صوبے کی صورتحال ہے وہ خاطر خواہ نازک ہے، اس وجہ سے دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ لازم ہے، جبکہ حکومت پنجاب اور محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر میں 3 دن کے لیے جو ہے وہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جبکہ 23 نومبر سے سوموار 25 نومبر تک صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ ہوگی۔ اس دوران صوبہ بھر میں کسی بھی قسم کے جو احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ کا فیصلہ جو ہے وہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں کے املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ قائمہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوام جلوس دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، جبکہ شرط پسند عناصر عوامی اجتماع کی آڑ میں ریاست مخالف سرگرمیوں سے اپنے مذموم مقاصد آپ کا شکریہ حمزہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم ذمہ داری دینے کی تیاریاں، چیئرمین پبلک افیئر یونٹ برائے وزیر اعظم تعینات کرنے کا امکان۔ حمزہ شہباز شریف کو وفاق میں وفاقی وزیر کا درجہ دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز کو وفاق میں بطور چیئرمین تمام اہم امور سے متعلق اختیارات ہوں گے۔ چیئرمین پبلک افیئر یونٹ کا دفتر وزیر اعظم آفس فرسٹ فلور پر قائم ہوگا۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم ذمہ داری دینے کا سوچ لیا گیا ہے اور چیئرمین پبلک افیئر یونٹ برائے وزیر اعظم تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ ہمارا لاہور نسل در نسل التوا کی شکل، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام بروقت شروع ہونے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ای ٹرینڈنگ کے بڑے بڑے دعوے ہوا ہو گئے۔ قانونی ضابطے کے تحت 20 نومبر تحفظاتی پیریڈ ختم،
مزید 2 روز گزر گئے، لاہور ڈیولپمنٹ کے کانٹریکٹ ایوارڈ جاری نہیں ہوئے، 1 ارب 37 ارب کا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام تاحال شروع نہ ہو سکا۔ کیا رکاوٹ ہے؟ تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، ہمارا لاہور نسل در نسل تو التوا کی شکل بن رہا ہے، اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، چونکہ اب یہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اور اس کے لیے بروقت شروع ہونے کا معاملہ بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ای ٹینڈنگ کے شفافیت کے حوالے سے یہ پروگرام شروع کروایا گیا تھا، مگر قانونی ضابطے کے تحت 20 نومبر تحفظاتی پیریڈ بھی ختم ہو چکا ہے، مزید 2 روز گزر گئے ہیں۔ لاہور ڈیولپمنٹ کے کانٹریکٹ ایوارڈ جاری نہیں ہو سکے، 1 ارب 37 ارب کا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ اس والے سے دیکھا گیا ہے کہ 1 ارب 37 ارب لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام تاحال جو ہے وہ التوا کا شکار ہے، جبکہ ڈی سی لاہور نے 20 نومبر کو لاہور پروگرام شروع کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اس سلسلے میں کانٹریکٹ ایوارڈ ای ٹینڈنگ 8 نومبر کو کروائی گئی، جبکہ افسران ڈیولپمنٹ پروگرام شروع نہیں کروا سکے۔ وزیر بلدیات اور سیکٹری بلدیات نے ٹینڈنگ پڑتال کے بعد 20 نومبر کا کام کے آغاز کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس میں پروگرام میں 70 کمپنیز نے حصہ لیا۔ کانٹریکٹ کی آڑ میں 20 کمپنیز نے 30% کم بولی دی، جبکہ 30% تک بولی دینے والی کمپنیز کو پرفارمنس سیکورٹی بھی جمع کروانے کی ہدایت کی گئی، اور اس وجہ سے لیٹر بھی جاری کیا گیا۔ 12 کمپنیز کو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی دور سے باہر نکالا گیا، جبکہ 6 کمپنیز کو فل ریٹس پر بولی کے بعد کانٹریکٹ دینے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کمپنیز کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا، جس میں یاسر کنسٹرکشن کمپنی کے نام پر 5 کانٹریکٹ ایوارڈ جاری نہیں ہو سکے، جبکہ وحید اینڈ کو نے 5 اور چھٹا کنسٹرکشن کمپنی نے 4 کانٹریکٹ ایوارڈ جاری نہیں کیے گئے، جبکہ نوید اینڈ کو 5 اور حسن کنسٹرکشن کو 8 کانٹریکٹ ایوارڈ جاری نہیں کیے گئے۔ الحماد کنسٹرکشن کو 7 اور رحمت ٹریڈرز کی 3 کانٹریکٹ کو بھی ایوارڈ جاری نہیں کیے جا سکے۔ ایوارڈ جاری نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ تحفظاتی پیریڈ ختم ہو گیا ہے، جبکہ دعوے یہ کیے جا رہے تھے کہ 20 نومبر کو لاہور شہر میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ شروع کروا دیا جائے گا، جبکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہے اس کی انوگریشن کریں گی، اس کے فوری بعد جو ہے کام شروع کروایا جائے گا، مگر ابھی تک ای ٹینڈنگ کے سسٹم میں بڑے بڑے جو دعوے کیے گئے تھے کہ فوری طور پر کمپیوٹرائز کام ہے، لوگوں کو کام دینے کے بعد جو ہے فوری طور پر کام شروع کروائے جائیں گے، مگر ابھی تک جو ہے جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے جو کہ اپریل میں کہا گیا اگست میں اس کو شروع کروانے کے احکامات دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے اب تک جو ہے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام شروع نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت جو پروگرام ہے اس کی جو گریوینس پیریڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ تاحال التوا کا شکار ہے، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ گریوینس کمیٹی کا جو پیریڈ ہے وہ 20 نومبر تک ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کانٹریکٹ جو ہے وہ ایوارڈ کر دیے جائیں گے، مگر کانٹریکٹ ایوارڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ابھی تک لاہور میں گلی محلے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ نہیں کروائے گی، اور اس والے سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا 2 روز قبل، اس میں بھی کافی زیادہ تحفظات پیش کیے گئے، کافی زیادہ مسائل جو ہیں وہ کا بتایا گیا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے عمران تاخیر کی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسموگ میں کنسٹرکشن نہ کرنے کا بھی خیال ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے؟ ایک الگ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ اسموگ کی وجہ سے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ان میں نرمی بھی ظاہر کر دی گئی ہے، بچوں کے اسکول بھی کھول دیے گئے، مارکیٹس کو بھی 8 بجے رات بند کرنے کے احکامات دیے گئے، اس کے ساتھ ساتھ 10 بجے جو ہوٹل ڈائننگ بھی جو ہے وہ اس کو کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کل کے روز میں یعنی کہ کل رات کو بھی ایک لیٹر سامنے آیا جس میں جو پارک سے اور تمام تفریح مقامات ہیں ان کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صورتحال ہے، اگر یہ کنسٹرکشن کے کانٹریکٹ ایوارڈ کرتے ہیں تو یہ کام جنوری میں بھی شروع ہو سکتا ہے، مگر مقصد یہ ہے کہ ابھی تک اس جو ایک پیریڈ تھا اس پیریڈ سے ابھی تک لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے نکل نہیں پا رہا ہے، چونکہ ای ٹینڈنگ کروائی گئی، بڑی بڑی ایس ایم ڈیز لگائی گئی، پنڈال سجایا گیا، پنڈال سجانے کے بعد وہاں پر لوگوں کو کانٹریکٹرز کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بٹھایا گیا، تمام کام جو ہے شفافیت کی طرف جا رہا تھا، مگر اب 2 روز چونکہ گزر چکے ہیں، 2 روز گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ابھی کام شروع نہیں ہو سکا، اور لاہور کی کوئی بھی گلی محلہ ابھی تک جو ہے وہ اکھاڑا نہیں گیا۔ چلے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اگر جو اس وقت سموگ ہے اس والے سے پابندی کا جو ہے ترقیاتی کاموں کے اوپر پابندی کا ایلیمنٹ تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اب بھی اپنے طور پر جو انیشیل ورک ہے جو انہوں نے کرنا تھا ٹائم پورے وقت پر، وہ بھی کام جو ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ اس وقت پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، کیونکہ 1 ارب 37 ارب کے کام ہے جو کہ اب ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔
अरफा टावर से मुल्हिका अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा गवर्निंग बॉडी के फैसले होने के बावजूद कोट लखपत सब्जी मंडी के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत ने कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर हस्पताल की तामीर का मंसूबा ख़त्म किया। सब्जी मंडी की अराजी से मुतल्लिक हुकूमत की तरफ से खामोशी छा गई। 108 कनाल अराजी पर टावर की तामीर का प्लान बनाया गया था। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ये फिरोजपुर रोड अरफा टावर से मुल्हिका अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा था। गवर्निंग बॉडी के फैसले होने के बावजूद कोट लखपत सब्जी मंडी के मुस्तकबिल का फैसला नहीं हो सका। LDA ने 2017 में कोट लखपत सब्जी मंडी की कीमती अराजी वागुजार करवाई थी और 7 साल का अरसा गुजर चुका है। ताहाल ना इस अराजी पर कोई तामीरात शुरू की जा सकी और ना ही हुकूमत किसी एक 1 पॉइंट एजेंडा पर पहुंच सकी है कि यहाँ पर क्या तामीर किया जाए। पंजाब हुकूमत ने कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर अस्पताल की तामीर का मंसूबा खत्म करके इस अराजी पर अरफा क्रीम टावर 2 तामीर करने का ऐलान किया, लेकिन सब्जी मंडी की अराजी से मुतल्लिक हुकूमत के इस ऐलान के बाद खामोशी छा गई। जो दस्तावेजात लाहौर न्यूज को मौसूल हुई उसके मुताबिक LDA की तरफ से अराजी और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने टावर को तामीर करना था। कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी पर टावर बनाने की मंजूरी गवर्निंग बॉडी से ली गई और सब्जी मंडी की 108 कनाल अराजी पर टावर की तामीर का प्लान भी बना लिया गया, लेकिन टावर की तामीर के बाद मुजवजा मंसूबे पर कोई पेशरफ ना हो सकी। ये साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 122 कनाल अराजी पर अस्पताल बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन नौ मुंतखब हुकूमत ने महकमा सेहत और LDA के दरमियान अस्पताल की तामीर का होने वाला मुआहदा मनसूख कर दिया और कमर्शियल सरगर्मियों के फरोग के लिए 4 प्लाट को फरोख्त करने का प्लान भी मनसूख किया। इसके अलावा 18 कनाल 5 मरले अराजी पर पंपिंग स्टेशन तामीर का मंसूबा भी खत्म कर दिया और एक नया टावर बनाने की मंजूरी दी, जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत की फरोग के लिए IT इंडस्ट्री को फरोग दिया जाना था, लेकिन हुकूमत ये ऐलान करने के बाद इस पर अमल दरामद करना भूल गई और इस वक्त कोट लखपत सब्जी मंडी की अराजी किसी आपका शुक्रिया ज़ैन। कलमा चौक के करीब प्लाजे में आते जदगी CTO अमारा अतर का एमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखने का हुक्म। गैर ज़रूरी गाड़ियों और अफराद को मौका से दूर रखा जाए। एमरजेंसी गाड़ियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ज़ैन अली से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। ज़ैन से इस बारे अपडेट लेंगे। ये मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि कलमा चौक के करीब प्लाजे में आते जद्दी का वाक़या पेश आया है। CTO लाहौर अमारा अतर का एमरजेंसी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर रखने का हुक्म। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइए, आते जद्दी का वाक़या पेश आया है, अब तक इब्तदाई तहकीकात में क्या पता लगा? आते जद्दी की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, कलमा चौक में जो है वो एक निजी प्लाजे में जो है वो आग लगने का वाकया जो है वो पेश आया। रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने में जो है मसरूफ़ अमल है और अभी इस वक्त जो है वो आग लगने के बाद पूरे प्लाजे में जो है वो धुआं भर चुका है, जबकि फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है, जबकि ताहाल अभी तक कोई भी जानी नुकसान का जो अंदेशा है वो सामने नहीं आया। आग लगने की वजूहात जो है वो आग पर काबू पाने के बाद जो है वो सामने लाई जाएंगी। इस बारे से तहकीकात की जाएंगी कि आग जो है वो किस चीज के बायस लगी है। ताहाल जो है फायर फाइटिंग ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों को बच्चे को पिकअप और ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो स्कूल इंतजामिया अहकामात को नहीं माने उसे सील कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हुक्म गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 रोज़ में पॉलिसी बनाकर पेश करें। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत को मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है और स्मोक के हवाले से तलबा को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दिया गया है। अहम खबर है, हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई है। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों को सील किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं।